السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب، جبکہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے. رفاعی تجزیہ کار ہیں. زاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کے آغاز میں ایران اسرائیل امریکہ صورتحال پر ہی بات کریں گے. امریکی صدر نے ایران سے بازیاب کرا لیا ہے F-15 کے ویپن آفیسر کو، جبکہ ایران کا اس کے برعکس کچھ اور سٹیٹمنٹ ہے. امریکہ تباہ طیارے سے بچ نکلنے والے اپنے پائلٹ کو ہلاک کرنے کی کوششیں کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ صورتحال ابھی مزید کشیدہ ہی نظر آتی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے ایک طرف 5 جہاز گرانے کی جہاں ایران بات کر رہا ہے، وہاں دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران میں بھی صرف تباہی ہی تباہی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق جو ابھی تک کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے، 95,000 سے زائد جو عمارتیں ہیں، وہ بلڈنگز جو ابھی اس ٹائم ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں، جنہیں ہٹ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے. اور ابھی اطلاعات جو آج کے حساب سے ہیں کہ متحدہ عرب امارات بھی، ایرانی میڈیا اس کو کلیم کر رہا ہے کہ اس جنگ میں کود چکا ہے ایران کے خلاف. مزمل صاحب اوور ٹو یو. آئی تھنک آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم جنرل صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ تھینک یو ویری مچ سہروردی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جنرل صاحب، یہ وار میں الٹیمیٹمز کی اور ٹائم لائنز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. یس. جو اب لاسٹ 48 آورز کی ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ہے، وہ اب اور 12 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی، 24 گھنٹے بعد. تو آپ کو اس ڈیڈ لائن کے دیکھیں نا، انہوں نے پہلے 5 دن کی دی، پھر 10 دن کی دی، اب 48 گھنٹے ہے. تو اب کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، بڑی کرٹیکل سچویشن ہے، اور ایران کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی. اور امریکہ کا اتنا بڑا جو پرائیڈ ہے، یا جو وہ اس وقت سٹیک پہ ہے. ابھی ہم پائلٹ کی بات کر رہے تھے، آلریڈی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہے. جو ریٹنگز ہے امریکہ کے اندر، امریکہ کے اس وقت اس وار کی، وہ 12% پہ چلی گئی ہے. جی we are supporting this war. 68% are against this war. باقی 21% آپ دیکھ لیں، وہ اپنا کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے، پولیٹیکل ہے. ہیش ٹیگ جو ہے وہ اس وقت ان کی ایز اے وار پرفارمنس، ایز اے سیکٹری آف وار جو اس وقت ریٹنگز چل رہی ہیں، دیٹ از اپروولز جو ان کی ہے 35%، اور 65% اس کے اگینسٹ ہے. اگر آپ یہ پرسو کر رہے ہوتے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز، یہ وار لڑی جا رہی ہوتی ہے امریکہ کے لیے، اینڈ آن اے بیسڈ آن اے فیکچوئل انفارمیشن کہ جی امیوننٹ ہے، تو پھر تو ریزلٹ ڈفرنٹ ہوتے. ابھی جو لیٹسٹ سچویشن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، سچویشن اس لیے ہے کہ ایران کا جو رسپانس ہے، ایران بھی اپنے اس پہ ضد پہ کھڑا ہے، ضد کہہ لے یا ایک پوائنٹ آف ویو پہ کھڑا ہے اپنے فیئرز کے ساتھ. اور کچھ چیزیں مجھے اب تھوڑا سا سہروردی صاحب معذرت کے ساتھ لگنا شروع ہو رہا ہے کہ ایران میں بھی somebody else is calling the shots. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے بیانات سے، جیسے ابھی کل راکشی صاحب کا آیا، ان کے فارن منسٹر کا، کہ جی وہ اسلام آباد جانے کو تیار ہیں. تو آف کورس اگر وہ جانے کو تیار ہے تو پاکستان پھر ان پہ بات کر سکتا ہے امریکہ کے ساتھ کہ جی وی آر موونگ فارورڈ ود دس. لیکن ایک چیزیں جو پبلک کنزمپشن کے لیے سامنے، آئی ڈونٹ نو بیک گراؤنڈ میں شاید چیزیں کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہو، لیکن اگر یہ سیناریو کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ اٹیک کر دیتا ہے ان کے انرجیز کے اوپر، کیونکہ اسرائیل تو تیار بیٹھا ہے جی، اس نے تو وہ موقع ملتے ہی اٹیک ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا رسپانس اسرائیل میں تو پتہ نہیں کتنا جائے گا، گلف کنٹریز کی طرف ایران نے زیادہ کر دینا ہے. اینڈ دین ان کے تو مقاصد دونوں طرف پورے ہو رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے انڈین کانٹیکسٹ میں وہ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم رسپانس صرف کشمیر تک ہی دیں، کشمیری ادھر مرے، کشمیری ادھر مرے، انڈیا کا فائدہ ہے. وہاں پہ گلف میں رسپانس جائے گا، چاہے وہ امریکہ کی فیسلٹیز کا نام لے کے کریں، امریکہ کی بیسز کا نام لے کے کریں، امریکن بزنسز کا نام لے کر کریں. آپ کو لگتا ہے 48 گھنٹے بعد ایران کی انرجی اور آئل سے جو انسٹالیشنز ہیں ان پر اٹیک شروع ہو جائیں گے؟ یہ شارٹ اپ کال کر دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ یہاں پر صرف دھمکی ہے. نہیں دیکھیں، میں ایز اے ملٹری کمانڈر کبھی بھی انٹینشنز کو ریڈ کرنا نہیں چاہوں گا. جی میں تو ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو ریڈ کر کے اپنا انالیسس ضرور دینا چاہوں گا. وہ کیپیبلٹی ہے ان میں. پھر ان کی اگر پرسنالٹی کو بھی دیکھ لے تو میرے پاس انفارمیشن تو نہیں ہے کہ جی وہ کیا ان کے انٹرنل انفارمیشن کے، لیکن ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے ہی کین ڈو اینی تھنگ. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ان سے زیادہ جو اسپوائلر ہے جس کا میں بار بار ذکر کروں، اسرائیل، دے آر ویٹنگ. وہ تو شکر کرے گا کہ مجھے ایک ہلکا سا گرین سگنل ملے تو میں جا کے اس پہ اٹیک کروں گا، اس کی انرجی اور ان کے جو الیکٹرک پاورز اور پاور سینٹرز، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کا رسپانس گلف کنٹریز میں ہمارے اور امریکن انٹرسٹ پہ جائے گا. اسرائیل کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا. وہ آلریڈی اس تھیٹر کو اسی گلف کے اندر ریسٹرکٹ رکھنا چاہتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایران کا اگر کانفیڈنس ہے، وہ اس تھریٹ کو سیریس نہیں لے رہا. یا بار بار دیکھیں کل کا جو بیان ہے
کہ ہم امریکہ کی اس تھریٹ کو جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں. اٹ مینس کہ دے ہیو سم تھنگ ان دی پاکٹ, یا ان کے پاس کوئی کارڈ ایسا موجود ہے جس کو وہ پلے کریں گے اور اب امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلا آپریشن بوٹس آن گراؤنڈ کا کامیاب کر لیا ہے. دیکھیں جو انہوں نے اپنے 2 پائلٹس ریسکیو کیے ہیں ایرانین سوائل سے, اس کے لیے انہوں نے بوٹس آن گراؤنڈ لائے ہیں تو وہ ان کو لے کر گئے ہیں. ان کو بوٹس آن گراؤنڈ لانے کے لیے ان کے لوگ پہلے اترے اور ان کو لے کر گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا آپریشن بوٹس آن گراؤنڈ کا ایران پر تھا وہ یو ایس نے سکسیسفلی کر لیا ہے, جس کا مطلب ہے آگے یورینیم کا آپریشن یا اور بھی کوئی آپریشن بوٹس آن گراؤنڈ کا کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مزید بوٹس آن گراؤنڈ کے ان کے آپریشن ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بوٹس آن گراؤنڈ کے لیے 3 چیزوں کو اس نے ایڈریس کرنا ہے امریکہ نے. ہاؤ مچ بلڈ کاسٹ آف بلڈ دے آر پریپیئر ٹو پے, جی کہ جو اگر باڈیز جاتی ہے یا جو آپریشن, دیکھیں نا آپ نے تو پلان کیا ہے نا, پلان کر کے ایگزیکیوٹ کریں گے, انفولڈ کیسے ہوتا ہے who knows کیسے انفولڈ. نمبر 2 آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو. بوٹس آن گراؤنڈ افغانستان میں آئے 20 سال, ویتنام میں 19 سال, عراق میں میرے خیال میں 8-9 سال وہ لگا کے گئے ہیں. اور اب یہاں پر ہاؤ مچ ٹائم کہ وہ آئیں گے تو اپنی مرضی سے پھر جائیں گے, رسپانس کو سامنے رکھ کے جائیں گے نا, وہ جیسا رسپانس آئے گا ہو سکتا ہے انٹینگل ہو جائے. تو ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو ٹو اچیو یور آبجیکٹیوز. اینڈ تھرڈلی دی کریڈیبلٹی آف یور فورسز. کل ایک F-15 گرا, پورے امریکن چینل جو ہے وہ اسی پہ کمنٹری کر رہے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی, آپ نے تو کہا تھا میں ایئر کو کمانڈ کر رہا ہوں, یعنی کہ ٹوٹل کنٹرول آف دا ایئر از ود می. اس کا مطلب یہی ہے کہ جی دیر از ان ایئر اٹ از اسرائیل اینڈ امریکہ, اور کوئی رسپانس نہیں آ سکتا گراؤنڈ سے. اور آپ کا F-15 گر گیا, اس کے علاوہ ابھی F-35 کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ گرا یا نہیں گرا, پھر نقصان تو ہو گیا. تو آپ کی کریڈیبلٹی بڑی فورسز کی زیادہ چل رہی. تو اگر یہ تینوں کاسٹ پے کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر تو ٹرمپ کر سکتا ہے. بٹ ٹرمپ جتنی اس وار کو آگے لے کے جائے گا, ہی ہیز ٹو لوز ایوری تھنگ بیک ہوم. یہاں پہ بھی پہلے بھی وارز ہوتی رہی ہیں, اوباما کے ٹائم پہ بھی ہوئی ہیں, بش کے ٹائم پہ بھی ہوئی. انہوں نے اپنے جو کمپینز تھی وہ مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد شروع کی, عراق کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی, تو اس کے بعد بھی افغانستان کی بھی آپ دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمپینز ہیں وہ مڈ ٹرم کے بعد, اب یہاں پہ مڈ ٹرم سے پہلے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پولیٹیکل کاسٹ کئی دفعہ یہ چیزیں تو دے دیتے ہیں, وہ ان کو اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں, لیکن ملٹری کی کریڈیبلٹی کی کاسٹ پے کرنے, لیکن اگر وہ خرق پہ اترتے ہیں تو اور خرق کو پہلے تباہ کرتے ہیں بائی ایئر پاور اور اس کے بعد وہاں آ جاتے ہیں, تو کیا اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں نا اس کی رینج میں ہے نا جی, وہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سٹینڈ آف سے رہ کے بھی ایران جو ہے اس کو انگیج کرے گا. اور ایران نے پریپریشنز کی ہوئی ہے. ابھی بھی سہروردی صاحب یہ جو رسپانسز آئے ہیں وہ ایران نے اس وار کی پریپریشنز کی ہیں, اور اسپیشلی جو 12 ڈیز کا اس کا فیز 1 ہوا, وار ہوئی, اس کے بعد تو اور سپیڈ میں انہوں نے تیاریاں کی ہیں. ابھی ان کے پاس دیکھیں, ابھی بھی جو اطلاعات ہے ان کے جو میزائل کا اور جو سٹاکس ہیں اور ڈیفرنٹ انہوں نے اپنی چیزیں کی ہوئی ہیں, آئی تھنک 45 to 50% تو ابھی تک ان کے پاس سٹاکس پڑے ہیں. تو رسپانس ضروری نہیں ہے کہ ادھر سے جنریٹ ہو, انہوں نے آلریڈی وہیں پہ پریپریشنز کی ہوئی ہیں, اور پھر سٹینڈ آف پہ رہ کے وہ وہاں پہ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ. اور تباہ کریں گے, اگر پورے کو تباہ کر دیں ایریل کمپین سے, جو ان کے آئل کا جو ٹرمینلز ہیں یا وہاں پہ جو چیزیں ہیں, جو سٹوریج ہے, اس کو تباہ کر دیتے ہیں, تو ٹھیک ہے نقصان تو ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر ان کا اپنا رکنا بھی وہاں پہ پھر ابھی تو ہو سکتا ہے ایران کے رسپانس کیلیبریٹڈ ہو, وہ اپنی انفراسٹرکچر کو نہ تباہ کرنا چاہیں, لیکن وہ آلریڈی اگر انفراسٹرکچر تباہ ہے تو وہ تو ایران کے لیے اور آسانی ہو جائے گی. اٹس ناٹ دیٹ ایزی جتنا ہم سمجھ رہے ہیں چیز کو. زاہد صاحب, امریکہ کی خواہش تو یہی تھی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے, جس کے لیے پوری لیڈرشپ کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا. صورتحال اس کے برطرف, اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. ہم دیکھیں امریکہ کے اندر جس طرح سے آرمی آفیسرز کی ایک کے بعد ایک برطرفیاں کی جا رہی ہیں, اور مزید بھی آنے والے ہفتوں میں کہا جا رہا ہے کہ مزید برطرفیاں بھی ہوں گی, استعفے لیے جائیں گے. تو آپ اس موو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک انٹرنل پریشر تو ہے ٹرمپ کے اوپر بھی, اور بات دنیا کی کریں تو دنیا بھی اس طرح سے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ کو آگے لے کے جانے کے لیے. تو واٹ ول بی دا اسٹریٹجی آف امریکہ نیکسٹ؟ دیکھیے امریکن جو ملٹری ہے جی, وہ تو اس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کافی سٹریس پہ ہے. ابھی جس طریقے سے جنرل جارج کو سیک کیا گیا, اس سے پہلے ایون جو ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آفس ٹیک اوور کیا تو جنرل براؤن کو انہوں نے چیئرمین جوائنٹ کو سیک کیا. ہی واز اے بلیک
ابھی چیف چیپلن کو انہوں نے جو میجر جنرل صاحب ہے ان کو بھی سیک کر دیا ہے, ایک ٹریننگ کمانڈ کی جو خاتون تھی ان کو سیک کر دیا. تو آلریڈی دیر آر ڈیبیٹس ان امریکہ اور وہاں پہ بڑی سیریس ریزرویشنز ہے اباؤٹ ہیش ٹیگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کہتے جی جو 17-18% خواتین ہیں جو ملٹری میں دیر انڈر سٹریس وہ بڑے خلاف ہے. پھر کلرز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, بلیک جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں ایک وہ تعصب رکھتے ہیں. تو اب یہ چیزیں بہت باہر جا رہی ہیں. دس از ایکسٹریملی ڈینجرس فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن یہ کر رہے ہیں. ابھی پہلا میجر جنرل سیک ہوا ہے جو چیف آف چیپلن, اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سم تھنگ جو ریلیجس ریلیٹڈ چیزیں ہوئی ہوں گی. جنرل جارج جو ہے وہ آف کورس انہوں نے جو آرمی کو الاٹمنٹ کرنی ہے ٹو ڈفرنٹ کمانڈز فار دی, اور ہو سکتا ہے بوٹس آن گراؤنڈ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے, انہوں نے اس کے اختلاف کیا. دیکھیں کوئی بھی ملٹری ہو اس کا ملٹری کا کلچر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں وائٹ اور بلیک وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے رکھ دیتی ہے, چاہے امریکہ کی ملٹری ہو, پاکستان کی, فار دیٹ میٹر کوئی بھی ہو. دے ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ کیونکہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جی. وہ جب سامنے رکھتے تو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ہر وقت آپ ترانے نہیں گا سکتے. آپ انڈیا کی آرمی تو ہے نہیں ملیٹنٹ ونگ بن کے سنگ پریوار کا آپ ہر وقت تعریفیں اور بس وہی سنائیں ان کو جو کان وہ سننا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ I'm sure کہ کچھ چیزیں ایسی آئی ہوں گی جس پہ انہوں نے سیک کیا, بٹ their track record dealing with اس لڑائی میں ہم نے پاسداران انقلاب کو بھی دیکھا اور ان کی وار اسٹریٹجی کو بھی دیکھا, اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے وہ ووکل بھی ہیں, ان کے اپنے بیانات بھی آتے ہیں یوزلی. آپ پاسداران انقلاب کی وار اسٹریٹجی کو کیا انالائز کرتے ہیں؟ سروردی صاحب جہاں تک جو انہوں نے ریسپانسز جنریٹ کی ہیں اور اسٹریٹجک فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا, اور ابھی بھی ان کی جو نیوی ہے وہ پارسدان انقلاب والی نیوی فنکشنل ہے, تو اس میں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے مطلب اپنی کیپیسٹیز کو دیکھتے ہوئے بہت اچھی کی ہے. بٹ میں تھوڑا سا کریٹیک بھی کرتا ہوتا ہوں, یہ جو انہوں نے ہاریزنٹل ایکسپینشن کی ہے وار کی ان دا گلف, اس کو وہ کوئی اچھے طریقے سے میری نظر میں کیلیبریٹ صحیح طریقے سے کر نہیں سکے ان اے وے کہ وہ پرپیچول ایک یا پرماننٹ ایک اینیمیٹی انہوں نے اپنے آلریڈی دیر واز اے سچویشن, آلریڈی وی ہیو اے ہسٹری. لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے پاکستان کی وجہ سے, چائنا کی وجہ سے, فرینڈلی کنٹریز رشیا کی وجہ سے, ترکیہ کی وجہ سے کافی چیزیں بہتر ہو رہی تھی. آپ کو سعودی عربیہ اور ترکیہ کی چیزیں بھی بہتر ہوتی نظر آئی, سعودی عربیہ ایران کی چیزیں بہتر ہوتی, قطر بہت بہتر گراؤنڈز پہ کھڑا تھا. ناٹ آل اسٹیٹس آر ان ابراہم ایکارڈ. جتنا یہ گلف کو پھیلائیں گے نا سوروردی صاحب, کنکلوژن جو میری ٹاک سے میں نکالنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جتنا اس وار کو گلف میں پھیلائیں گے اتنا اس کی اورینٹیشن گلف کی ٹورڈز اسرائیل جائے گی. کئیوں کی فیئر سے جائے گی اور کئی یہ سمجھیں گے کہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے مڈل ایسٹ کا وہ اسرائیل ہے, اور یہ اسرائیل کا بہت بڑا آبجیکٹو ہے, وہ اس کو اچیو ہو رہا ہے. یا تو ایران کو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اپنا they will have to be very very careful. بہرحال وہ بھی کلیم کر رہے ہیں پرفارمنس اتنی آپریشنلی دیکھیں بہت اسیمیٹری ہے. اس کو کمپیریزن کرنا, آج ان کی ایئر نہیں ہے, نیوی نہیں ہے, نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں, رسپانس بھی اچھا دے رہے ہیں, لیکن اسٹریٹجیکلی ابھی اس وقت ایران تھوڑی سی بہتر پوزیشن پہ ہے. روزانہ کی بنیادوں پر رہے گا نہیں, کل کیا ہوگا ایک ٹیکٹیکل ایک آپریشنل ایسا کوئی منوور کبھی کبھی آپ کو اسٹریٹجک امبیرسمنٹ کروا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 1 in hand is better than 2 in bushes والی بات ہے. بات کا اس وار کی انپریڈکٹیبلٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے زاہد صاحب, آپ ساتھ ہی رہیے, بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کو کیسے کھلوایا جائے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کی سب سے زیادہ اسٹریس اسی بات پر ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزمل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بات ایران کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے. ایران کو کسی بھی صورت ایران تیار نہیں ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے, اور ہر صورت اس وقت ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو روکا جائے, کیونکہ IAEA نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ کچھ بھی کریں اس سے پہلے کہ ٹرمپ خطے کو آگ کے گولے میں بدل دیں. جنرل صاحب, ہم نے ایران وار کو تو ڈسکس کیا ہے, ذرا یہ حزب اللہ والی لیبنان والی بھی دیکھ لیں ڈیولپمنٹ. حزب اللہ بھی بہت مزاحمت دے رہا ہے, اور اسرائیل کا وہاں گراؤنڈ آپریشن جاری ہے, اور ان کے بوٹس آن گراؤنڈ لیبنان میں موجود ہیں. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ بالکل انہوں نے ان کو مجبور کیا ہے. ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ لیڈرشپ کو ٹیک آؤٹ کر لینے سے, چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہو, اسٹیٹس کی ہو, کسی کی ہو, جو اسٹرکچرڈ جہاں پہ سسٹم جو آرگنائزڈ گروپس موجود ہے, ان کو ایک دم ختم کرنا از ناٹ ایزی.
اور امریکنز کا اور یہاں پہ تو خیر اسرائیل نے زیادہ لیڈ کیا بٹ اس کو ٹیسٹ اپروول تو امریکنز کی رہے، ان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں رہا جی. 20 سال آپ نے افغانستان میں لڑے اور پولیٹیکل جو پرپس تھا کہ رجیم چینج کریں گے ہم، طالبان کی جگہ دوسرے لائے، آپ نے تجربے کیے، آج طالبان وہاں پر واپس آ گئے. احمد الشرا کو آپ دیکھ لیں، ہی واز فرام ٹیررسٹ ٹو یو نو. سو دیز آر ویری انٹرسٹنگ فینومیناز. اس کو جب ہم ہسٹری میں پڑھیں گے تو مجھے تو کئی دفعہ کنٹرولڈ کیاس لگتا ہے سارا کہ سارا ایک کنٹرولڈ کیاس ہی ہے. بٹ دے آر بیک. کبھی آپ اس کو جب تک آپ بنیادی فنڈامنٹل ایشوز کو ریزالو نہیں کریں گے، اگر ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں بننا تو آج حزب اللہ ہے، کل آج حماس ہے، حزب اللہ ہے، کل کچھ ABCD اور کچھ نکل آئیں گے. عراق کے اندر سے ریزسٹنس شروع، آپ نے عراق کی نیشنل آرمی ختم کر کے آپ نے وہ ان کی ایک آرمی بنانے کی کوشش کی، نیشنل آرمی کو آپ نے کنورٹ کیا، ISIS اور ISIL بن گئے. آپ نے وہاں پہ افغانستان میں راتوں رات ایک ملٹری کھڑی کرنے کی کوشش کی، افغانستان نیشنل آرمی، تب ہم سینٹ قوم میں تھے، ہم ان کو بتایا کرتے کہ رات اس طرح کلچر نہیں ہوتا ملٹری کا کہ وہ آپ کہیں گے کہ آج سے یہ ملٹری ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ کرنل ہے، یہ میجر ہے، یہ سارجنٹ ہے اور آپ نے لینا ہے. وہ اپنے ہر ملک کا اپنا کلچر، ایک ہسٹری ہوتی ہے. وہ اپنے ٹرائب کمانڈر سے فیصلے، وہ آرڈرز لے لے گا، اپنے جنرل سے نہیں لے گا. آپ ایک ٹرائبز کے عام آدمی کو لیڈر نہیں بنا سکتے، وہ لیڈر اس کو بنا بھی دیں گے تو اٹھ کے کھڑا ہو کے پیچھے چلا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس دیکھیں اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ اب آپ نے اتنا زیادہ سکویز کی ہے کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. اور دس آپشن، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کنٹرول ایران کے پاس ہے ان کا جی. وہ جب چاہے ان کو، ابھی حوثیز کو دیکھ لیں، انہوں نے وہاں سے تھریٹ کیا باب المندل سے، تو حزب اللہ از بیک. پھر آپ نے گھس گئے آپ لیبنان میں، آپ نے ادھر ایران کے اوپر پوری دنیا کو متوجہ کر کے خود اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو لے کر آگے چل گئے. تو جب تک بیسک ریزنز آف کانفلکٹ کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہیں گی اور وہ پرفارم کرتی رہیں گی، آپ کو بلیڈ کرتی رہیں گی سلولی اینڈ گریجولی. آپ کو پھر سکویز جو کرنے کی لیبنان کوشش میں اسرائیلی بوٹس آن گراؤنڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوگا یا وہ اپنے ایکسپینشن ڈیزائنز کامیاب کر لیں گے اور لیبنان کا ایک حصہ اپنے ساتھ اینیکس کر لیں گے اس بار؟ وہ دیکھیں وہ کر بھی لیے تو ٹیمپریری ہوگا جی، پرماننٹ تو وہ آج بارڈرز چینج کرنا، جغرافیہ چینج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. بٹ اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ آیا ہے سروردی صاحب، اگر اف یو الاؤ بھی تو میں اس پہ ذرا بات کر لوں. دیر از اے سیریس اسٹریس ان دی اسرائیلی آرمی جی. بہت ہی پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہو گیا ہے، کانسٹنٹلی ایک اس وار میں رہ کے پھر آپ نے جینوسائیڈل وار کیے. جینوسائیڈل وار کے سولجرز کے اوپر بڑے نیگیٹو اثرات آتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈومینز ہوتی ہے. کوئی بھی سولجر ہو، کسی مذہب کا ہو، وہ اپنے ملک کے لیے، ملک کے آبجیکٹیوز کے لیے جان بھی دے دے تو اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ مورائل ہائی رہتا ہے. لیکن جب آپ ان کو جینوسائیڈل ایکشنز میں اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو پرسو کرنے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے ہیٹ بیسڈ آئیڈیالوجیکل نفرتوں کو کے اوپر بیس کر کے وار کر کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو لے جانے میں آپ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. دیر آر سیریس اسٹریسز انسائیڈ اسرائیلی ملٹری، اور وہ اس کا وجہ یہی ہے کہ ریزسٹنس آگے سے موجود ہے اور وہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ بھی ابھی دیکھیے کہ اس کے بعد یہ ریزسٹنس اور زیادہ بڑھے گی. آپ کو لگتا ہے اگر ایران امریکہ اسرائیل سیز فائر ہوگا تو لیبنان اسرائیل سیز فائر یا حزب اللہ اسرائیل سیز فائر بھی ہو جائے گا، یا وہ چلتا رہے گا، یہ سیز فائر ہو سکتا ہے، یا کمپریہنسو ایک ہی سیز فائر ہوگا؟ دیکھیے وہ ایران نے تو اس کو اپنے ٹاکس میں شامل کر لیا نا جی. انہوں نے کہا جی پھر ٹوٹل پیس کی بات کریں گے، ٹوٹل سیز فائر کی بات کریں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران اب اس سے نیچے کمپرومائز کرنا چاہے گا. اصل میں علی خامنائی صاحب جو تھے جی، ان کی جو شہادت ہوئی ہے نا، اس نے ڈائنامکس چینج کر دی ہیں اس وار کی. کہنے کو تو انڈیویجول ہے، اسٹرکچر کھڑا ہے، وار کر رہا ہے، لیکن اس شہادت کو وہ بھول نہیں پا رہے. تو اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، یہ آئیڈیالوجیکل جو موٹیویشن ہوتی ہے، اسپیشلی جو فائٹنگ کور ہوتی ہے، جو لوور رینکس ہوتے ہیں، بڑوں کے تو اور مڈل اور اپر ٹیئر کے تو انٹرسٹ اپنے بھی ذاتی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک جو عام نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتا ہے یا وہ اسی آئیڈیالوجیکل بیس کے اوپر ہی جا کے لڑ رہا ہوتا ہے، یا اس کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے یا جینوئنلی گائیڈڈ ہوتا ہے، وہ سارے اس شہادت کو نہیں بھولنا پا رہے. تو اس لیے ایران نے اس کو شامل بھی اب کر لیا ہے. تو ایران کے لیے اٹ ول ناٹ بی ایزی ٹو گو اوے فرام دس. اور اگر سیز فائر میں نیگوسیشن ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو میرے خیال میں جو کنٹریز پاکستان بھی جیسے ہے، ان کو یہ چیزیں ناٹ حزب اللہ یا ناٹ حماس یا ناٹ کوئی آرگنائزیشن نہیں، بلکہ جو اسٹیٹس کے جو پوزیشنز ہیں اس کو ضرور لے کے ساتھ رکھے، تاکہ ایک ونس فار آل ہی پازیٹیو پیس کی طرف جائے. نیگیٹو پیس، سائلنسنگ آف گن تھوڑے دنوں کے لیے تو ہو جائے گی،
फिर एक नोटोरियस आएगा, फिर कोई एक आध इंडिविजुअल आएगा विच विल मैटर. अनफॉर्चुनेटली डिसऑर्डर हो चुका है दुनिया का. इंडिविजुअल्स आर मैटरिंग मोर. आपको लगता है अमेरिकन ने जो 48 आवर्स का सीज फायर ऑफर किया था वो ईरान को कबूल कर लेना चाहिए था और मेज पर आ जाना चाहिए था, या आपकी राय में उन्होंने वो 48 आवर्स के पीस को रिजेक्ट करके ठीक किया है? आई पर्सनली फील कि नेगोशिएशंस को कभी भी जब भी चांस मिल रहा हो आप जरूर देखें, ताकि पूरी दुनिया तो देख लेना कि जी हु इज स्पॉइलिंग दी होल थिंग. अब तो आप डाउट करते रहेंगे जी ईरान नहीं बंद, वो अमेरिकन कहते रहेंगे जी ईरान नहीं खत्म करना चाहता है, ईरान कहेगा जी मेरी ये डिमांड है. आपको पीस को एग्जिट्स देखिए, वॉर के अंदर आपको डिफरेंट एग्जिट विंडोज अवेलेबल होती हैं. टिपिंग पॉइंट जैसे मैं कहता हूँ आ गया. मैंने भी ये भी कहा है कि कल ईरान का जो अनफोल्डिंग है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, वो क्या रंग खिलाएगी, कैसे चली जाएगी. अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए जो अभी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उनको हासिल है वो उसको नीचे ले जाए. अभी देखिए ना, ईरान ने स्लोली एंड ग्रेजुअली क्यों हुर्मस को खोला है. थोड़ा सा वो उन्होंने शिपिंग की इजाजत दी है कि एड की शिप, फिर इटली का प्रोबेबली उन्होंने फ्रांस का सॉरी शिप जाने दी है. अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर इधर आई हुई है, तो वो इस वक्त जो नेटो है वो भी एक पोजीशन ले रहा है, या जो यूरोपियन कंट्रीज है. तो ईरान वुड लाइक कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स वहां पे क्रिएट करूं. तो यही चीजें हैं जिनके ऊपर वो अपने फायदे उठा सकते हैं. मेरे नजर में उनको बिल्कुल ले लेना चाहिए था. फिर पता चल जाता, वॉर तो लड़ रहे हैं ना, आपको हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम फाइटिंग दी वॉर. आप वॉर की प्रिपरेशन तो करके बैठे ना, कोई ये तो नहीं है कि नेगोशिएशन में सिर्फ अमेरिका नहीं, वो आपको पहले एक दो बातों पे पता चल जाएगा कि जी विच वे दे आर दीज टॉक्स आर गोइंग. ये नहीं हो सकता कि देखे ना, कई लोग तो पहले ईरान को भी शक करते थे कि वो टॉक को लंबा करना चाहते थे, पिछली को भी. लेकिन कुछ लोग, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ खासतौर पे और अमेरिका के अंदर, तो इसी तरीके से दोनों तरफ के दोनों जो साइड्स होती है उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं. लेकिन जब आप टॉक्स जब करना शुरू करते हैं तो फिर वे फॉरवर्ड बिल भी जाता है. बट अगेन मेरे ख्याल में उनको ये ले लेना चाहिए था चांस. अच्छा, एक और दिलचस्प कंपैरेटिव एनालिसिस है. अमेरिका के अंदर भी सिविल मिलिट्री गैप नज़र आ रहा है. फौज उनकी कोई बात कर रही है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कोई बात कर रही है. अमेरिका की सियासी क़यादत लड़ाई की तरफ खड़ी है, ईरान की सियासी क़यादत सुलह की तरफ खड़ी है. ये जो दोनों तरफ आपको गैप नज़र आ रहा है, इसके क्या नताइज निकलेंगे? डिजास्टर्स, वेरी डेंजरस. मैं तो आपके अभी प्रोग्राम में मेरे ख्याल में अभी क्या कहा है शुरू में कि कभी कभी तो लगता है कि ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉट कॉलिंग दी शॉट्स. इट विल हैव अ डिजास्टर्स इफेक्ट. बिकॉज देखिए, एक स्टेट क्राफ्ट इज नॉट दैट सिंपल थिंग. स्टेट क्राफ्ट में आपने सारे डोमेन्स को लेकर चलना होता है. आपने एवरी इंडिविजुअल रिजाइडिंग ऑन योर अर्थ. ईरान में सिचुएशन थी जी इस वॉर से पहले, पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स. उसी को असेसमेंट में लाया गया अमेरिका की एंड हेल्प इज कमिंग, हेल्प इज ऑन इट्स वे. वो तो अलग बात है कि वो हेल्प जो है हेल्प में बदल गई ईरानियन लोग के लिए और उसने जोड़ दिया उसको. तो सिचुएशन तो है वहां पे, ऑलरेडी सिचुएशन है. एंड पोस्ट वॉर ईरान ने उस सिचुएशन को एड्रेस भी कर रहे हैं. पूरा अरब वर्ल्ड, जीसीसी कह रहा है जी आप अटैक ना करें ईरान के ऊपर. मे बी कोई इंफॉर्मेशन हो, 1 और कंट्री शायद 4 और अटैक करें, बट ओवरऑल. और आपने फिर हॉरिजॉन्टल वॉर फैला दी. अमेरिका की तरफ चले जाएं, अमेरिका की जिस तरीके से सैकिंग हो रही है, कभी हिस्ट्री में इस तरह की सैकिंग्स, यस जनरल्स होते रहते हैं सैक, लेकिन अभी ये जो ब्लैक ब्राउन ब्लैक पीपल विमेन के खिलाफ ये जो चीजें सामने आ रही है, फिर आप बिब्लिकल चीजें कर रहे हैं, आप फ्रेमिंग कर रहे हैं, ये भी हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. तो क्लियर डिवाइड है. एक चीज याद रखिएगा कि अवाम की जो लार्जर एस्पायरेशन किसी कंट्री की होती है, कोई भी वॉर फॉर दैट मैटर, किसी भी मुल्क, अगर उन पे बेस करके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए नहीं कर रहा तो फिर क्यास पैदा होता है. और जब पॉलिटिकल लीडरशिप अलग पेज पे होती है और उनको वो वॉर की ओनिंग उस तरह नहीं कर रही होती, या वो वॉर और मिलिट्री अलग पेजेस पे होती है, तो फिर प्रिसीजन के साथ वो स्ट्राइक्स भी नहीं कर सकती, फिर भी क्यास पैदा होता है. और ये इसलिए मैं कहता हूं कि जब ये पॉलिटिकल मिलिट्री डिवाइड होगी या कॉलिंग शॉट्स एंड फाइटिंग वॉर के बीच में डिवाइड होगी, एक होमोजेनियस या एक डिसीजन नहीं होगा, तो ये क्यास की तरफ जाएगा और इट विल डैमेज बोथ द कंट्रीज बैक होम एंड एज वेल एज वॉर विल आल्सो बी डैमेज. और फिर जब क्यास पैदा होता है तो उसको फिर कंट्रोल किसी के पास नहीं रहता, फिर आप बिल्कुल उसको छोड़ देते हैं. फिर वो एक पीरियड पूरा करके या एक तबाही पूरी करके फिर कंट्रोल में आता है. जी अभी अफगानिस्तान आपके सामने है. ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिए.
वेलकम बैक। नाज़रीन, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि साबिक सफ़ीर है डॉक्टर इमरान अली साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त के लिए। इमरान साहब, डिप्लोमेसी का कोई चांस बचा है या आप समझते हैं कि सफारतकारी एग्जॉस्ट हो गई है, अब फैसला मैदान जंग में ही होगा? जी, मेरा ख्याल है कोई 10% शायद चांस बच गया हो, और ट्रम्प साहब की कोई अपनी कोई उनकी एक्सेंट्रिसिटी की वजह से वो पीछे हट जाए या कुछ ऑफर कर दें तो और बात है, वरना मैदान जंग में ही फैसला होगा। अच्छा, जितनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही थी वो सब एग्जॉस्ट हो गई हैं और ख़त्म हो गई? जी, बल्कि यहाँ तक कहना पड़ेगा कि शायद जो पाकिस्तान भी बहुत आगे हुआ था, शायद वो भी पहले की तरह कोई सीरियसनेस नहीं थी अमेरिका के पार्ट पे उसमें उस डिप्लोमेसी को कामयाब करने में, क्योंकि जो कुछ शहादतें हुई हैं उसके बाद उससे जाहिर होता है कि जो लोग नेगोशिएशन को प्रमोट कर रहे थे उन्हीं की फैमिलीज पे अटैक कर दिए गए। तो अब जब डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई है तो आपको आगे क्या मंजरनामा नजर आता है? अभी तक तो जी जो आसार नजर आ रहे हैं वो ये ग्राउंड इन्वेजन होगी, और ग्राउंड इन्वेजन के जो उसके मोटिव्स हैं वो पूरी तरह भी समझ नहीं आते। कुछ लोगों का ख्याल है कि खर्ग के जजीरे पे अटैक होगा, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद यूरेनियम पे को हासिल किया जाए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी शायद कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हो ईरानियन लीडरशिप की। इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है सर। और ये जो अभी उन्होंने ऑपरेशन किया है जिसमें उन्होंने एक स्ट्रिप भी बनाई है 12 घंटे में और किया है, ये तो ग्राउंड इन्वेजन के लिए राह मजीद हमवार करती है कि वो वहाँ अपनी मर्जी से स्ट्रिप भी बना सकते हैं। जी हाँ, इससे यही जाहिर होता है कि ग्राउंड इन्वेजन का ही इरादा है अमेरिका और इजराइल का। लेकिन मसले का हल तो उससे नहीं निकलता ना इमरान साहब, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलाना इतना आसान तो नहीं है, और पूरी दुनिया भी अगर आ जाए, ये मैं नहीं कह रही, ये बेसिकली जो ईरान के पॉलिटिशियन हैं और सीनियर जो मिलिट्री ऑफिसर हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, मोहसिन रिजाई साहब, कि अब पूरी दुनिया भी आ जाए उसको खुलवाने के लिए, तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुल सकता जब तक ईरान की रजामंदी ना हो। सिर्फ एक सूरत में खुल सकता है जी, कि ईरान की जो लीडरशिप है वो इस हद तक नतवा हो जाए या इस हद तक अटैक हो जाए कि वो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद ना रख सके, तो उसका शायद फैसला स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के पास नहीं होगा, जहां ईरान की सेंट्रल लीडरशिप है वहां फैसला होगा। ये जो अब पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब कर रहे थे, चारों एग्जॉस्ट हो गए हैं या टर्की स्टिल एन ऑप्शन फॉर डिप्लोमेसी? इस स्टेज पे नहीं जी, शायद कोई जंगो जदल थोड़ा सा हो, काइनेटिक्स हो और हमले हों, उसके बाद दोबारा डिप्लोमेसी, फिर तो पाकिस्तान भी दोबारा शामिल हो सकता है। लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि चारों ममालिक ने कोशिश अपनी तरफ से बहुत की, उनको इस्तेमाल किया गया, और ईरान ने शायद ठीक ही किया कि वो इस्तेमाल नहीं हुआ, और वो उसने अपने डिफेंसेस डाउन नहीं किए, क्योंकि अगर सीरियसनेस होती सफारतकारी की जिस तरह फरमा रहे हैं, तो ये रवैये ना होते, 3-4 दिन की सीज फायर होती, कोई तो आगे हाथ बढ़ाया जाता। तो इसलिए लगता है कि ये भी एक ग्राउंड ट्रूप्स जब तक असेंबल नहीं करने थे उस वक्त तक का टाइम चाहिए था, और उस वक्त तक के पॉज को इस तरह किया गया। या हो सकता है कोई अंदर सिग्नल्स मिसरीड हुए हों दोनों साइड्स पे, जिनका हमें इल्म ना हो। अच्छा, अब इस डिप्लोमेसी में हम अपने दोस्त खोई जा रहे हैं, इसी डिप्लोमेसी के चक्कर में यूएई हमसे नाराज़ हो गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक सऊदी अरब भी हमसे नाराज़ है हमारी इस डिप्लोमेसी की वजह से। आप क्या देखते हैं? एट अ टाइम सबको तो खुश करके आगे नहीं चला जा सकता ना। जी, बात असल में ये है कि यूएई को तो ज़रूर यूएई की नाराज़गी है, और किसी हद तक शायद सऊदी अरेबिया की भी, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि आप डिप्लोमेसी को चांस दें, ईरान भी थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, अमेरिका भी पीछे हट जाए, लेकिन ये ममालिक अमेरिका को दोष नहीं देंगे, इस बात का गुनाहगार नहीं समझेंगे। वो पाकिस्तान और डिप्लोमेसी की एफर्ट्स जो हैं उनको यही कहेंगे कि देखिए, वो ये कहेंगे कि जी ईरान पीछे नहीं हटा। तो ये जब भी आप डिप्लोमेसी करते हैं
اور دونوں سائڈس کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بلیم آپ پہ بھی کر دیا جائے گا بعد میں. تو آج بلیم پاکستان پہ آ رہا ہے نا؟ پورا بلیم پاکستان پہ نہیں آ رہا جی. زیادہ تر دنیا یہی سمجھتی ہے کہ دونوں سائڈس کی پوزیشنز جو تھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ تھیں اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. اور ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ٹاکس کے نہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ مسٹرسٹ کرتی تھی امریکن لیڈرشپ کو اور اسرائیلی لیڈرشپ کو کہ وہ کوئی اور اٹیمپٹ نہ کر لیں جن لوگوں نے ٹاکس میں شرکت کرنے کے لیے آنا تھا. تو اب یہ تو امریکہ کا کام تھا کہ وہ ایشورنس دیتا کہ ان کو نہیں اٹیک کیا جائے گا. اب جو یو اے ای سے ہمارے تعلقات ہیں اس میں دو پوزیشنز ہیں. ایک پبلک اوپینین ہے وہ تو یو اے ای کے بہت خلاف ہے, اور ایک گورنمنٹ کا ویو ہے وہ یو اے ای کے حق میں کل فارن منسٹری نے بھی بیان جاری کیا اور کہا گیا کہ دوست ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے تعلقات پبلک اوپینین پہ چلیں گے یا اسٹیٹ ورژن پہ چلیں گے؟ تعلقات جی کشیدہ رہیں گے کچھ دن, لیکن جو اسٹیٹ کا ورژن ہے وہ بہتر ہے, وہ صحیح ہے. ہمیں ہر چیز کا ایموشنلی جواب نہیں دینا چاہیے. پاکستان کے وہاں 20 سے 25 لاکھ تک کا فگر ہے جتنے لوگ وہاں کام کرتے ہیں, اپنے خاندان پالتے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے یو اے ای کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات بھی تھے, اسپیشلی جو پچھلے فرمان روا تھے. تو جو بڑے ممالک ہوتے ہیں, جو نیوکلیر ممالک ہوتے ہیں, وہ تھوڑی اسٹیبلٹی کے ساتھ تھوڑی سیریسنس کے ساتھ ہر چیز پہ ریئیکٹ نہیں کرتے اور تعلقات کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلقات ٹھیک رہ جائیں گے یا کشیدگی بڑھتی جائے گی؟ میرا خیال ہے جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تعلقات ٹھیک رہیں. نہیں, پر آپ کی رائے کیا ہے, کشیدگی بڑھے گی یا تعلقات ٹھیک رہ جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی تعلقات ٹھیک رہ جائیں گے. آپ کے خیال میں یو اے ای جو ہے وہ تعلقات ٹھیک رکھے گا؟ کیونکہ ابھی لگتا ہے کہ یو اے ای نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. اصل میں جی اس پہ یو اے ای پہ پریشرز بہت ہیں, لیکن پاکستان کو ثابت قدمی کے ساتھ یہ تھوڑا سا فیز گزار دینا چاہیے اور انفلیم نہیں ہونا چاہیے. یہاں حالات بدلتے مشرق وسطیٰ میں دیر نہیں لگتی. بالکل نئی ری الائنمنٹس ہونی ہے اس جنگ کے بعد, اور اس میں کوئی بھی کسی طرف جا سکتا ہے. ہمیں اپنے پرانے برادرانہ تعلقات کی پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب بھی ناراض ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس پیکٹ پہ پوری طرح عمل نہیں کیا گیا, پاکستان پوری طرح ساتھ نہیں کھڑا ہوا, پاکستان کے سینٹیمنٹس ایران کے ساتھ تھے, ہمارے اوپر بھی اتنے ڈرونز گرے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاید جی کچھ طبقوں کی فیلنگ ہو, لیکن میرا خیال ہے سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کی یہ فیلنگ نہیں ہے. وہ اس نے ہمیشہ سے میچیورٹی کا ثبوت دیا سعودی عربیہ نے, اور وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا. تو میرا خیال ہے پاکستان نے ان کو کسی ایسی چیز کا موقع نہیں دیا کہ وہ پاکستان کو بلیم کریں, اور میرا خیال ہے کر بھی نہیں رہے. جنرلی جی سی سی کا چونکہ ایک موقف ہے اور وہ ایران کو بلیم کرتے ہیں, تو اس لیے شاید یہ بات ہو, لیکن ویسے سعودی عربیہ اور پاکستان کی ابھی تک تعلقات کشیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جی سی سی کنٹریز قطر, کویت, بحرین سے ہمارے تعلقات؟ دیکھیے بحرین سے اور کویت سے وہ ضرور فیل کرتے ہوں گے کہ پاکستان ایران کا ساتھ دے رہا ہے, اور جنرلی جی سی سی میں بھی یہ فیلنگ ہے. ایران یہ سوچتا ہوگا کہ شاید پاکستان کو اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا. تو پاکستان درمیان میں بڑی مشکل سفارتکاری ہے, لیکن شاید ادھر بھی وہ جنرلی سعودی عربیہ کی طرف دیکھیں لیڈرشپ کے لیے. تو جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہے پاکستان کے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بحرین اور کویت سے ہمارے ڈسٹنس پیدا ہو رہے ہیں, یہ بھی آگے جا کے مزید کشیدہ ہو جائیں گے, یا ان میں بھی کوئی راستہ بنے گا؟ جی ان میں راستہ بنے گا. بحرین اور کویت نے بہت کشیدہ تعلقات ہونے کا کوئی انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی, لیکن یہ فیلنگ ضرور ہے, اور جنرلی کنفیوژن ہے اسلامک ورلڈ میں کہ کیا ایران زیادہ بہتر رویہ رکھ سکتا تھا. اگر آپ ایران بن کر سوچیں تو ایران کو کوئی چانس نہیں دیا کہ وہ سفارتکاری کو کامیاب ہونے دیتا,
وہ اس شکوک میں ہی رہے کہ کیا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوگا. جب آپ تعلقات بہتر کرنے کی سفارتکاری کی بات کر رہے ہو، اس وقت آپ خرازی صاحب کی اہلیہ کو شہید کر دیں اور خرازی صاحب بری طرح زخمی ہو جائیں، تو پھر وہ لوگ آپ ایران کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ یہ تو گارنٹیز دینی پڑیں گی امریکہ کو، جو کہ دور تک ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کے لیے. مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے سنا نقوی کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.